اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف رب تعالیٰ کے لیے جو خالق و مالک ہے، اور درود و سلام پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، پروگرام ہم اور ہمارا اسلام علامہ اکاڑوی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید حماد حسین۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ اور اس کا آخری عشرہ جلوہ فراز ہے، اور اپنی رحمت نعمت برکت مسلمانان عالم پر برسا رہا ہے، اور مومن اس عشرے میں بھی اللہ رب العزت کی نعمتوں کو سمیٹ رہے ہیں، اس کے سخاوت کے معاملات میں اپنی جو کچھ کر سکتے ہیں اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہماری بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب بھی پروگرام کریں تو ایسا موضوع لے کے آئیں جس سے کچھ نہ کچھ ہمیں تعلیم ملے اور اس پر عمل کر کے ہم اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ اس سلسلے میں جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں، یقینی طور پر دین اسلام کی ترویج و ارشاد کی جو ذمہ داری علماء کے کاندھوں پر ہوتی ہے، اس کو صحیح طور پر انجام دینا، لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شمع کو فروزہ کرنا اور دین کی صحیح تعلیمات ہر دور میں لوگوں تک پہنچانا، یہ ایک بڑا فریضہ ہوتا ہے، اور اس فریضے کو سر انجام دینے میں جن علماء کا کردار اہم ہے، خاص طور پر پاکستان میں اور دنیا بھر میں، ان میں سے ایک شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں۔ جی ہاں، میری مراد علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، الحمدللہ یہ خوش نصیبی ہے کہ صحابہ کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے، ان کے عشق رسول کے حوالے سے، اطاعت رسول کے حوالے سے، اتباع رسول کے حوالے سے، یعنی وہ ستارے جن کی روشنی سے عالم اسلام کے لیے راہیں کھلتی ہیں، تو ان کے حوالے سے 2 دن سے ہم ذکر کر رہے تھے۔ تو آج ہم نے سوچا کہ آج کے دور میں جو کہ موسٹ چیریٹیبل نیشن کا الحمدللہ یہ اعزاز بھی پاکستانیوں کو ہے کہ باوجود مشکل حالات کے موسٹ چیریٹیبل نیشن ہے، بہت جود و سخا دکھاتے ہیں، تو یقینی طور پہ یہ تعلیمات تو چلتی ہوئی آ رہی ہیں وہیں سے، اور صحابہ نے جتنا جود و سخاوت اس دور میں دکھایا، اللہ کی راہ میں دیا، غریبوں کو دیا، کنویں لے کے دیے اسلام کے لیے، اور اپنا گھر مال و دولت، تو اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ ان کی یہ قربانیاں کتنی اہم تھیں اس دور میں، اور آج ان کی اس قربانیوں سے ہمیں کیا تعلیم ملتی ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ہم جب اپنے دین اسلام کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے بنیادی ماخذ جن سے ہم تمام تعلیم، عقیدے، بنیادی معلومات حاصل کرتے ہیں وہ قرآن و حدیث ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو مومن کے اوصاف بتائے ہیں، مومن کی نشانیاں، ان میں یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سائل کو، سائل کہتے ہیں مانگنے والے کو، کبھی نہیں تو کہا ہی نہیں، اللہ، جس کی طرف اعلیٰ حضرت نے کہا ہے نا، پہلا ان کے دیوان کا پہلا شعر، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اور رمضان المبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ویسے اجود الناس، تمام لوگوں میں زیادہ سخاوت والے، ایک ہوتا ہے مانگنے پر دینا اور ایک ہے بن مانگے دینا۔ کیا بات۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا ذکر اس طرح ہے کہ ہوا اتنی تیز نہیں جتنی آپ کی سخاوت اس مہینے میں تیز ہوا کرتی تھی۔ اللہ، صحابہ یہ دیکھتے تھے، بالکل ان کے سامنے تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات جس قدر بھی موجود ہیں اور واقعات جو موجود ہیں کہ خود آپ بھی کتنی سخاوت فرماتے تھے، کس کس طرح نوازتے تھے، ان کے ہاتھ میں پوری کائنات اللہ نے دی ہوئی تھی، وہ مالک و مختار ہیں، اپنے پاس کچھ نہیں رکھا لیکن عطا کیا۔ اب سیدنا صدیق اکبر ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ کیا بات۔
اس میں سے ایک یہ کہ نبی کا دیدار کرتے رہنا، نبی کے ساتھ رہنا اور نبی پر اپنا مال خرچ کرنا۔ کیا بات، انہوں نے جان بھی دی، اولاد بھی دی، مال بھی دیا، بالکل ساری زندگی حضور کے ساتھ لگائی۔ فاروق اعظم وہ جنگ تبوک کا واقعہ سب لے کے آئے، حضرت عثمان غنی انہوں نے 900 اونٹ کا وعدہ کیا، 1000 دینار لے کر آئے۔ صحابہ کرام اس موقع پر بڑا غنیمت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ایسے پیروکار تھے، ان میں سے یعنی اب میں آپ کو وہ واقعہ بھی اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو ہو، جو مالدار نہیں تھے وہ صحابہ حضور کی خدمت میں آئے کہ کل یہ اجر و ثواب میں زیادہ ہو جائیں گے، کیا بات، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے، ہمارے پاس ہے نہیں۔ تو فرمایا تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں وہ ثواب مل جائے گا جو ان کو مال خرچ کرنے پہ مل جاتا ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اچھا، انہوں نے جب یہ پڑھنا شروع کیا، اب جو مالدار صحابہ تھے ان کو بھی خبر ہو گئی، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ صحابہ پھر آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ حضور انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ فرمایا تم اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی سمجھتے ہو؟ کیا بات، ان کو ثواب مل جائے تو تمہیں کیا اچھا نہیں لگے گا؟ تو بتانا یہ ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ اچھا، جود و کرم اور سخا یہ الگ الگ لفظ ہیں۔ مہربانی فرمانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ وہ ایک صحابی وضو کرواتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کے وقت، حضرت ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو فرمایا حضور نے سل یا ربیع، اے ربیع مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کوئی قید نہیں ہے، اور یہ وہی کہہ سکتا ہے جو کر سکتا ہے۔ بالکل۔ انہوں نے کہا کہ موقع اچھا ہے، مانگ لوں۔ تو کیا کہا؟ مرافقتک فی الجنہ، جس طرح دنیا میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کر فرماتے اب غیر ذالک کا کچھ اور بھی مانگ، اللہ، یہ تو ہو گیا۔ تو وہ اب لیکن ساتھ ہی فرما دیا کثرت سجود سے میری مدد کرنا، یعنی اب یہ ملا ہے تو اللہ کو سجدے زیادہ کرنا۔ تو صحابہ کرام نے اس چیز کو اپنی زندگی میں سمجھ لیا تھا کہ دنیا فانی ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارا نہیں ہے، بالکل، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو دیا وہ ہمارا۔ اب اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضور بڑی محفل میں ان سے پوچھتے ہیں تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہتے ہیں 4 سال، جبکہ بال سفید ہو چکے، لوگ ہنسنے لگ گئے کہ یہ بوڑھے ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں 4 سال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹے کتنے؟ بیٹے زیادہ تھے، کہنے لگے ایک بیٹا ہے۔ اللہ، اس پر بھی صحابہ کو تعجب ہوا کہ یہ نبی کے سامنے کیوں غلط بیانی کر رہا ہے، اس کے بیٹے زیادہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکریاں کتنی؟ انہوں نے کہا جی 20-25 ہیں، حالانکہ ہزاروں تھیں۔ اب کسی صحابی نے کہہ دیا حضور اس کی عمر زیادہ ہے، اس نے کم بتائی، بیٹے زیادہ ہیں کم بتائے، بکریاں زیادہ ہیں کم بتائی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے بھید اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ اس سے فرمایا تم ان کو جواب دو۔ اس نے کہا جی بیٹے عمر زیادہ ہے مگر آپ کا غلام بنے 4 سال ہوئے، اللہ، وہی میری عمر ہے، باقی تو میں نے ضائع کی۔ ایک بیٹا مسلمان ہے، وہ میرا ہے، جو ایمان نہیں لائے وہ کہاں سے میرے ہیں، اور جو بکریاں میں نے اللہ کی راہ میں دے دی ہیں وہ میری ہیں، جو پیچھے چھوڑ کے جاؤں گا وہ کہاں میری ہیں۔ کیا بات، تو یہ پیغام دیکھیں نا اس میں، روایت میں پیغام۔ اب صحابہ کرام کے واقعات سنتے ہیں کہ دوسروں کو دے رہے خود بھوکے رہ رہے ہیں۔ اچھا، جس کے پاس ہے کسی نے باغ صدقہ کیا ہے، کوئی کنواں کر رہا ہے، 35 کنویں تھے مدینہ منورہ میں جو سارے اب ختم کر دیے گئے۔ وہ لوگ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھ رہے ہیں اللہ کون سا عمل پسند کرتا ہے؟ کیا بات، فرمایا کہ پانی کا صدقہ، کنویں کھدوا رہے ہیں، پانی لوگوں کو پہنچا رہے ہیں، تکلیفیں اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں پتہ یہ چلتا ہے کہ جب آپ کا ایمان پختہ ہو جائے، یقین کامل ہو جائے، پھر آپ کا دل چاہتا ہے۔ بالکل۔ علامہ صاحب، جس طرح ابھی آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا اس مہینے میں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ وہ بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا، اور یعنی اس لیول پہ چلیں کہ دیے جا رہے ہیں۔ تو بریک کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں صحابہ کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنی خلافت کے دور میں
کس طرح جو ہے لوگوں کی مدد کی اور لوگوں کے لیے ایگزامپل سیٹ کی۔ ناظرین کرام، ذکر ہو رہا ہے صحابہ کرام کے حوالے سے اور ان کی سخاوت کے حوالے سے، اور کیا تعلیمات انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے لیں اور ہم تک پہنچائیں پریکٹیکل ایگزامپل کے طور پہ۔ بریک کی جانب چلتے ہیں، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں اور ذکر ہو رہا ہے صحابہ اکرام کے جود و سخاوت کے حوالے سے، اور یقینی طور پہ نبی کریم کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات اور ان کی معاملات دیکھ کر وہ لوگ ایسے ہوئے کہ جنہوں نے اپنی دنیا میں جو ہے دین کے لیے جو کچھ بھی تھا خرچ کیا، اور آج ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ حیات ہے ان کی زندگیاں کہ اس پر اگر ہم عمل پیرا ہوں تو ثواب ہی ثواب کمائیں اور اپنے لیے جنت جو ہے جنت کے حقدار ہو جائیں۔ اور جب بھی سوسائٹی کے اندر مشکلات آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، سوشلی آپ جو ہے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور جہاں مال کی سرکولیشن رک جاتی ہے، غربت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہاں یہ ستارے ہمیں روشنی دینے کے لیے ہر وقت موجود ہیں کہ اگر ہم ان سے روشنی لیں گے تو یقینی طور پر اپنی سوسائٹی میں غربت اور افلاس کو کم کر سکتے ہیں اور برابری کا ایک جذبہ پیدا کر سکتے ہیں۔ علامہ صاحب، مدینہ شریف کے حالات میں اور دیگر معاملات جب اس وقت مشکل حالات تھے تو صحابہ جو مالدار تھے ان کا کردار اور یقینی طور پہ پھر دین اسلام کے لیے بہت کام آیا۔ آپ بنیاد دیکھیں، مدینہ منورہ آتے ہیں، صحابہ جو آئے تھے مہاجرین، گھر بار مال و اسباب چھوڑ کے آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ پسند آ جاتی ہے مسجد کے لیے۔ پرانا کسی زمانے میں وہ کھجوروں کا باغ تھا، سوکھ چکا تھا اب۔ سہل اور سہیل دو یتیم بچے تھے جن کی وہ زمین تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی۔ حضرت ابو بکر اس کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ اللہ، وہ بچے کہتے ہیں نہیں جی ہم دیتے ہیں، فرمایا نہیں۔ اب حضرت ابو بکر، اور حدیث شریف ہے من بنا للہ بیتن فی الارض بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو زمین پر اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ جنت میں اس کا گھر بناتا ہے۔ ایک حدیث۔ دوسرا یہ کہ جو مسجد پہ خرچ کرے گا یہ صدقہ جاریہ کہلاتا ہے، بالکل، جب تک اس میں عبادت ہوگی سب کو ثواب ملے گا، لیکن جس نے بنائی ہوگی اس۔ اب حضرت ابو بکر کا ثواب گنیے آپ۔ اللہ، نبی پاک کے لیے تو ہم کچھ سوچ بھی نہیں سکتے نا، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، لیکن حضرت ابو بکر وہاں خرچ کرتے ہیں، پورا گھر راہ میں دیتے ہیں۔ اب حضرت عثمان غنی، حضور فرماتے ہیں کوئی جنت خریدنے والا؟ جی کیا مسلمانوں کو پانی کی تکلیف ہے؟ پینے کا پانی ایک ہی کنواں ہے جو روما یہودی کا ہے۔ حضرت عثمان غنی اٹھ کے جاتے ہیں، فوراً اس کے پاس جاتے ہیں کہ جی یہ کب تک بیٹھتا ہے؟ اس نے کہا جی صبح سے شام تک بیٹھتا ہوں، اور کوئی کام نہیں ہے تجھے تو بیچ دے، اکٹھے پیسے مل جائیں گے تجھے۔ اس نے کہا میرا چلا ہوا کاروبار پورے یہاں پر دور دور تک کوئی میٹھے پانی کا کنواں نہیں ہے، کیوں بیچوں میں؟ دیکھ لیا کہ یہ کسی طرح راضی نہیں ہوگا، بڑے ذہین تھے، فرمایا آدھا بیچ دے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ ان کا بیچ میں پارٹیشن لگا دے، ایک طرف سے تو نکال ایک طرف سے میں نکالوں، تجھے اکٹھی رقم بھی مل جائے گی۔ اس نے یہ سمجھ کر کہ یہ بھی کہیں گے تو کمپٹیشن ہوگا، کہیں ایک پیسے یہ زیادہ کہیں ایک پیسے میں کم، اس نے آدھا بیچ دیا، اچھی خاصی رقم دے کر وہ آدھا لے لیا، اور مسلمانوں کو کہا کہ جی لیجئے پانی پیجئے، حضور کو سارا واقعہ سنایا۔ اب وہ مسلمان وہاں سے پانی نکال رہے ہیں، اور کوئی بھی رقم وغیرہ حضرت ابو بکر نے تو وقف کیا تھا، حضرت عثمان نے۔ اب وہ روما یہ سمجھ رہا تھا یہ کاروبار کریں گے، ادھر مسلمانوں کو دوسرے لوگوں نے کہا ہم تمہاری طرف سے پانی نکال لیں، انہوں نے کہا نکال لو، کیونکہ مسلمان تو انسانی بنیاد پر وہ انہوں نے، اب اس سے کوئی خرید ہی نہیں رہا، اس نے پیغام بھیجا کہ جی آدھا باقی بھی لے لو، تم نے میرے ساتھ جو چال چلی ہے یہ آدھا بھی لے لو۔ فرمایا جب آدھا ختم ہو جائے گا تو لے لوں گا۔ اس نے کہا نہیں، آپ نے اور جتنی رقم اس نے مانگی وہ بھی دے دی، اور مسلمانوں کے لیے لوگوں کے لیے وقف کیا۔ حضور نے اس پہ جنت کی خوشخبری سنائی۔ یہ جذبہ تھا دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا۔ اب میں اس میں جتنے واقعات، جنگوں کے واقعات لاؤں، سفر کے واقعات لاؤں، یا وہاں کے مقامی واقعات، اگر حضور کے گھرانے کو لوں تو حضور کی ایک زوجہ محترمہ ہیں حضرت زینب، ان کے لیے مشہور ہے، ام المساکین ان کو کہتے ہیں، جو آتا تھا وہ اللہ کی راہ میں دیتی تھی۔ کیا بات۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے واقعات میں آپ کو سنا چکا کہ صبح لاکھ آیا ہے، شام کے وقت افطار کے لیے اس میں سے ایک درہم نہیں بچا رہی، سارا اللہ کی راہ میں دے رہی۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ،
ان کی سخاوت کتنی مشہور ہے. تو خود گھرانہ نبوی میں یہ مثالیں موجود ہیں. اور پھر آپ جتنے صحابہ کو دیکھیں گے ان میں جو نادار ہیں، جن کے پاس نہیں ہے، ان کے علاوہ اگر ان کو بھی دیکھیں گے وہ دوسروں کو کسی کو ٹائم دے رہے ہیں، کسی کے ساتھ ویسے بھلا کر رہے ہیں، لیکن جن کے پاس ہے جو بھی اگر 2 کپڑے بھی ہیں وہ دوسرا کپڑا نہیں رکھ رہے، دے دیتے ہیں. تو یہ جذبہ مسلمانوں میں تھا اور اسی کو ہی لوگوں نے اپنا کر. اور پھر یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی راہ میں دینا ایک تو بری موت سے بچاتا ہے. کسی کا کاروبار نہ چلتا ہو، دینا شروع کر دے، پھر آنا کیسے ہوگا وہ دیکھتا رہ جائے گا. اور لوگ ہمیشہ اللہ کا بیچ میں وہ رکھتے تھے کہ ہم نفع میں اتنا اللہ کی راہ میں دیں گے. یہ ان لوگوں کا طریقہ تھا. ان کے کاروبار بڑھتے رہے. اور پھر ان کے کاروبار کی خصوصیت یہ تھی کہ سچ تھا، وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، ملاوٹ نہیں کرتے تھے. صرف یہ ہے کہ اگر کہیں بھی انہوں نے کسی معاملے میں آپ دیکھیں گے حضور سے نسبت کو پوری طرح عطا کیا ہے. میں تاریخ میں بہت سے لوگوں کے نام سنتا ہوں، حاتم طائی کا نام بڑا مشہور، مگر حاتم طائی بار بار دے رہا ہے، مانگنے والا بار بار مانگ رہا ہے. میرا نبی ایک بار دے کے خود فرما رہا ہے اور مانگو وہ کہتے ہیں جی دامن بھر چکا ہے. کیا بات. تو یہ چیزیں ہیں. اور آج میں یہ جانوں کہ میرے پاس میرا کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. جو دیا ہے رب نے دیا، میں رب کے دیے میں سے دے رہا ہوں. اور ادھر وعدہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے بڑھے گا، پھلے گا، پھولے گا. تو یہ چیزیں صحابہ کرام نے بنیادی طور پر، اور نیکی سکھانے میں، دوسروں کی مدد کرنے میں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ قرآن میں ہے کہ تم نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. کا بدلہ تو یقینی طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ جہاں جہاں گئے ہیں مسلمان، فاتح بن کر گئے ہیں، وہاں کے لوگ، وہاں کی عورتیں دوپٹے لہرا کے کہتی تھی مسلمانوں پھر کب آؤ گے. یہ کردار تھا ہمارا. لوٹ مار کبھی ہمارا سلسلہ نہیں رہا. تو یہ کوئی اگر کہے صحابہ لوٹ مار کرتے تھے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. صحابہ کرام نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے. بالکل. علامہ صاحب اس ماہ مبارکہ کے حوالے سے بھی ذکر کریں گے بریک کے بعد کہ آج بہت کم دن رہ گئے ہیں اور لوگوں کے پاس یعنی ایک طریقے سے کہہ لیں کم وقت رہ گیا ہے زیادہ ثواب کمانے کا. تو کچھ حدیث سے اور کچھ واقعات بیان کریں گے تاکہ لوگ اور موٹیویٹ ہوں. اور بریک کے بعد ناظرین کرام ایک بریک کی جانب چلتے ہیں. بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے اور کوشش کریں گے موٹیویٹ کرنے کی لوگوں کو کہ وہ ابھی بھی جو کچھ چند دن باقی ہیں رمضان المبارک کے، اس میں ڈھیروں نیکیاں کمانے کے لیے کس طرح صحابہ کے عمل پہ عمل پیرا ہو کر اپنے لیے جنت کا جو ہے ٹھکانہ بناتے ہیں اور اس کی حصول کے لیے کوششیں کرتے ہیں. ایک بریک کی جانب چلتے ہیں. جی ناظرین بریک کے بعد حاضر خدمت ہیں اور ذکر ہو رہا ہے صحابہ کرام ان کی سخاوت کے حوالے سے. اور رمضان المبارک میں تو عالم اسلام کے رنگ ہی نرالے ہوتے ہیں اور خاص طور پہ موسٹ چیریٹیبل نیشن یعنی پاکستان، اور پاکستان دنیا بھر میں جہاں پہ بھی ہوتے ہیں ان ستاروں سے روشنی لیتے ہوئے وہ مثالیں قائم کرتے ہیں کہ آج دنیا ان کی مثالیں دیتی ہے آج بھی الحمدللہ. علامہ صاحب رمضان المبارک میں صحابہ کے حوالے سے اگر ان کو اپنا رول ماڈل بنا کے بے بہا خرچ کیا جائے تو اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا. اور یقینی طور پہ جو لوگ ابھی بھی ویٹ کر رہے ہیں تو ان کے لیے کیا پیغام؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم لوگ اپنے آپ کو پہچانیں. ہمارا ایمانی تشخص، میری اسلامک آئیڈینٹی مجھے کیا کہتی ہے کہ میری ذات میرے لیے بھی، میرے ارد گرد والوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو. میرے قول و فعل، میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میرے عمل سے نہ ہو. آج قانون ادارے، دوسروں کے عمل، میں اس پہ بات نہیں کرتا، لیکن میں کسی کا لقمہ چھینوں نہیں، ہو سکے تو پہنچاؤں. سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت ہے. لوگ پیچھا کر رہے ہیں کہ یہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں جاتے ہیں، آتے ہیں. پیچھا کرنے سے پتہ چلا کہ وہاں ایک نابینا معذور خاتون ہے، اس کے برتن دھوتے ہیں، اس کو کھانا کھلاتے ہیں، حالانکہ خلیفہ وقت ہے. اس حوالے سے ہمارا کردار یہی ہونا چاہیے. رمضان میں 1 درہم خرچ کرنے پر 1000 گنا ثواب ملتا ہے، یہ بھی ہمیں معلوم ہے. پھر اس مہینے کا نام شہر مواسات ہے، ہمدردی کا مہینہ.
تو میرا عمل مالی طور پر، اخلاقی طور پر، ہم لوگ صفائی پسند نہیں بن رہے، ہم لوگ بیچنے میں کرنے میں. صحابہ کرام کے احوال پڑھے کہ ان کے ہاں سچائی، صداقت تھی اور امانت تھی، دیانت تھی، جس کی وجہ سے ان کا ایک رعب آج پوری دنیا پر ہے اور مثال دی جاتی ہے ان کی. تو ہم مسلمانوں کو ان چند گھڑیاں، کیونکہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن، کس کی زندگی میں کتنی بار آئیں گے نہیں معلوم. تو اب کوتاہی اگر ہوئی ہے تو سنبھلنے کا موقع. توبہ کا دروازہ جب تک بند نہیں ہوا میں سنبھل سکتا ہوں، اس کے بعد میرے لیے چانس نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ میں اگر مسلمان کے لیے مسکراتا ہوں، مجھے تو شریعت اس پر بھی ثواب دیتی ہے. کیا بات. اس کو بھی صدقہ شمار کیا جاتا ہے. اب ہمارے اپنے رشتہ دار، میں سید حماد صاحب آپ کے ذریعے، آپ ماشاءاللہ اپنے رفاہی اور فلاحی کاموں میں بہت پیش رہتے ہیں. آپ اس مہینے میں بھی اور جب سے کرونا ہے مسلسل آپ ناداروں کی مدد کر رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ مجھے کسی کو کچھ سکھ پہنچا کر جو طمانینت ملتی ہے نا، وہ کہیں اور نہیں نظر آتی. بالکل انسان کی اصلی خوشی یہی ہے. تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم سے فائدہ پہنچے. میرے اپنے رشتہ دار سب سے پہلے میرے پڑوسی، ہر شخص اگر اپنی گلی، اپنے محلے کو دیکھ لے ان کی، تو دوسروں سے کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. ہماری ایک مسجد ہو، ہم 100 گھر ادھر، 100 گھر چاروں طرف لسٹ بنا لیں اور وہ مسجد کے نمازی اس علاقے کے لوگ ہی اس کو حل کر دیں. ہر علاقے میں ایسا ہو جائے تو فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ ایسی مسجد ہوگی، دیکھنے لائق ہوگی. جی بالکل، ہونا یہی چاہیے تھا. لیکن ہمارے ہاں کچھ دکھاوا آ گیا. اچھا، اب میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام حق حلال کی کمائی، کیونکہ آپ کے اندر لقمہ غلط جائے تو پھر ایمان میں آپ کی وہ قوت نہیں رہتی ہے. اگر آپ بھتہ لے رہے ہیں، آپ کسی کو لوٹ رہے ہیں، آپ رشوت لے رہے ہیں، یا آپ حرام خوری کر رہے ہیں، اس سے آپ کوئی اگر بھلائی کا کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. کیونکہ اس پیسے کو تو آپ کو فوراً خود سے جدا کرنا ہے، بغیر ثواب کی نیت کے کسی مستحق کو دیں. لیکن کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ ہمارے ہاں اسلامی ریاست میں فلاحی ریاست ہوتی ہے، ہمارے ہاں ایک دوسرے کی خیر خواہی ہوتی ہے، لیکن یہ کام دوسروں نے کر لیا اور ہم رہ گئے. بیت المال کے حوالے سے صحابہ کے جتنے بھی واقعات پڑھیں، کتنی گہری نظر رکھتے تھے اس پہ، اس کی نگرانی کے حوالے سے، اس کے پیسے وہ کیسے خرچ کرنا ہے. آپ نے یہ ہر شخص سے یہ جملہ سنا ہوگا کہ فرات کے کنارے کوئی اگر جانور مر گیا تو میں ذمہ دار. یہ ہر کوئی کہتا ہے، عمل کہاں ہے اس پہ؟ میرے پڑوس میں کون رہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے. 40 گھروں میں میں جانتا تک نہیں ہوں. اور پھر رسمی طور پر ہمارے ہاں تو ایک سلائی کی مشین بھی دی جائے تو فوٹو کھنچوانی لازمی ہوتی ہے. دوسرے کی تذلیل جب تک نہ کرے ہم اپنی تسکین نہیں کر پاتے. تو صحابہ کرام نے کیا اور خاموشی سے کیا. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت سیدنا امام حسین کے فرزند ہیں، آپ کے معمول کیا تھا؟ آپ کو بہت لوگ نذرانہ دیتے تھے تو آپ تھیلیاں بنا لیتے تھے. رات کے اندھیرے میں مدینہ منورہ کے وہ گھر، پتہ تھا آپ کو جو مالی طور پر کمزور ہیں، تھیلیاں ان کے گھروں میں پھینک دیتے تھے، پتہ نہیں چلنے دیتے تھے. آپ کی وفات پر پتہ چلا جب آنا بند ہو گیا اور جسم پر نشان پڑا ہوا ملا کہ یہ کون تھا جو اس طرح دیتا تھا. تو یہ مثال تھی. آج ہمارے ہاں کچھ جگہوں پر باقاعدہ لنگر بنائے جاتے ہیں، کھانا کھلایا جاتا ہے، عزت کے ساتھ کھلایا جاتا ہے، لیکن باقی جگہوں پہ کیا ہے؟ اور پھر چیریٹی ادارہ بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کو صحیح طرح چلانا. تو مثالیں قائم کی ہیں صحابہ نے، اہل بیت نے، اور پھر کس طرح کی ہیں آج بھی دیکھ لیں کہ ان کے درباروں پہ لنگر اسی طرح 24 گھنٹے جاری ہے، امیر غریب کو مل رہا ہے. تو یاد رہے، جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں گے، جائز کمائی سے کریں گے، وہ آپ کا ہے. اور وہ آپ کو کتنا ثواب ملے گا؟ ایک دانے کی مثال دی، اس پہ 7 بال، ہر بال میں 100 دانے، 700 گنا.
واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے جتنا جتنا چاہے اس میں اضافہ کر دے، دگنا تگنا چوگنا۔ جناب 30 سیکنڈ میں چاہوں گا کہ ایصال ثواب کے حوالے سے بتا دیں کہ صحابہ کا یہ بھی عمل رہا کہ اپنے والدین کے حوالے سے؟ جی بالکل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ جی میری ماں انتقال کر گئی ہے، میں اس کے لیے کچھ صدقہ کروں تو اجر ملے گا؟ فرمایا ہاں۔ ان کے پاس ایک باغ تھا، انہوں نے باغ صدقہ کر دیا کہ لوگ اس کے سائے میں بیٹھیں، اس کا پھل کھائیں، میری ماں کو ثواب پہنچے۔ پھر وہ آ کے پوچھتے ہیں کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا پانی کا۔ فحفر بئرن، وہ کنواں کھدواتے ہیں، وقال ھذہ لأم سعد، کہ یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے، یعنی پانی جو بھی پیے ثواب میری ماں کو پہنچے۔ اور حدیث میں آتا ہے فسق الماء علی الماء، اگر کسی کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو جائیں وہ لوگوں کو پانی پر پانی پلائے۔ اللہ ہم نے تو یہاں پانی جناب وہ ایسا کر دیا کہ اب خرید کے پینا پڑتا ہے ہمیں، صاف پانی ہمارے نہیں مل رہا ہے، تو لوگوں پر پانی بند نہ کرو، ان کو پانی پہنچاؤ۔ لیکن ہمارے ہاں پانی کے لیے جو استعمال کا حال ہے، گٹر کا پانی مکس ہو رہا ہے، یہی حال کھانے کے حوالے سے بھی تو پھر دیکھ لیجئے بالکل جس کو آپ کسی کو کھلاتے ہیں، اگر وہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، 3 روزے رکھے تھے نا منت کے اہل بیت نے، تینوں دن قرضہ لے کے لیا تھا، پکایا تھا، لیکن کوئی آ گیا مانگنے والا، خود بھوکے رہ گئے، وہ دے دیا۔ کیا بات ہے، یہ قرآن میں بیان ہوا ہے۔ بالکل علامہ صاحب، یقینی طور پہ کھانا کھلانا، پانی پلانا، یہ سب انہی کے جو ہے وہ مثالیں ہیں جس کو ہم سارے لے کے چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ امت میں رائج رہیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، ذکر ہو رہا ہے صحابہ کی جود و سخاوت کے حوالے سے، اور ان سے جو روشنی ملتی ہے اس کی جو روشنی میں چلتے چلتے آج بھی امت ان کے مثالوں پر عمل پیرا ہے، اور معاشرے میں جو یہ معاملات آپ دیکھتے ہیں برابری کے حوالے سے، کھانا کھلانا، پانی پلانا، یہ سب انہی کے طفیل ہمیں مثالیں ملیں جس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بریک کی جانب چلتے ہیں، بریک کے بعد ہم جمعۃ الوداع کے حوالے سے ذکر ضرور کریں گے، کیونکہ کل ہے، اور جمعۃ الوداع کی اہمیت اور اس دن کو کس طرح منایا جائے۔ بریک کے جانب جی ناظرین، بریک کے بعد حاضر خدمت ہیں، اور اس سیگمنٹ میں ہم گفتگو کریں گے جمعۃ الوداع کے حوالے سے، اور یقینی طور پہ پوری عالم اسلام میں آخری جمعہ جو ہوتا ہے رمضان المبارک کا، اس حوالے سے منایا جاتا ہے۔ بچپن سے ہم سارے اس کو ایک اجتماعیت کے حوالے سے سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں گھروں میں، پاکستان میں تو اور بر صغیر میں تو خاص طور پہ اس دن کے حوالے سے تیاریاں ہوتی ہیں، مساجد میں رش اور دیگر معاملات جو ہوتے ہیں، تو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی شرعی اہمیت اور اس میں کیا کیا ایسے عمل ہیں جو کیے جائیں جو کہ اجتماعیت کو اور یعنی اپنی طاقت کو مسلمانوں کے اس کا اظہار کرنے کا ذریعہ بنے۔ جی علامہ صاحب۔ قرآن کریم میں ایک پوری سورت ہے، لفظ ہے جمعہ، جمعہ بھی کہتے ہیں، جمعہ یعنی جیم اور میم دونوں پر پیش لگا کے پوری سورت موجود ہے۔ مدینہ منورہ میں وہ مسجد جمعہ کے نام سے موجود ہے جہاں پہلا جمعہ ادا کیا گیا۔ یہ چونکہ جمع ہوتے ہیں مسلمان، تو مسلمانوں کی عید بھی کہا گیا اس کو، مساکین کا حج بھی کہا گیا، اسلام کی شوکت کا مظاہرہ بھی کہا گیا۔ جو جمعہ ادا نہ کرے بغیر مجبوری کے، اس کے لیے سخت وعید ہے۔ جو مسلسل جمعہ نہیں پڑھتے، حضور فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جمعہ پڑھنے نہیں آتے۔ اللہ، اتنا خیال، ہم لوگ اس میں بھی کاروبار میں لگے ہوتے ہیں، حالانکہ جو خطبے کی اذان ہو جائے اس کے بعد نماز ہونے تک کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ تاہم جمعہ مسلمانوں کی شوکت کا اظہار بھی ہے۔ رمضان میں فرض کا ثواب 70 درجے 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، تو یہ ایک جمعہ 70 جمعوں کے برابر۔ اب جمعۃ الوداع کہنے کا اس کو جو رواج پڑا وہ یہ اس لیے کہ اس موقع پر ایک غم طاری ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقدس مہمان ماہ رمضان اب رخصت ہوا چاہتا ہے، اور یہ فضیلت والا اس مہینے کا آخری جمعہ ہے، تو لوگ اس کے لیے اہتمام زیادہ کرتے ہیں کہ اب اتنی شان والا جمعہ اب اگلے سال آئے گا۔
اس درمیان میں کوئی اور نہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام۔ اس جمعے کے دن ایک لوگوں کے غلط بات پھیلی ہوئی ہے، اس کا جواب ضرور دوں گا، حالانکہ وہ سوال آپ کی طرف سے نہیں آیا۔ کچھ لوگ اس پہ قضائے عمری کے نوافل پڑھتے ہیں، 2 یا 4 نفل پڑھ لو اور اس میں یہ پڑھ لو تو تمہاری پچھلی جتنی نمازیں جو قضا ہو گئی ہیں وہ معاف ہو جاتی ہیں۔ یہ لوگوں میں مشہور ہے، لوگ اکثر، تو لوگوں کو بتا دوں صرف قضا کے گناہ کی معافی کے لیے ہے، نمازیں اس میں معاف نہیں ہوں گی۔ وہ جو قضا کرنے کا گناہ ہے اس کی معافی کے لیے یہ پڑھ لیں آپ، لیکن آپ کو وہ نمازیں جو قضا ہیں وہ پڑھنی ہیں، وہ معاف نہیں ہوں گی، یہ ذہن میں رہے۔ دوسری بات یہ کہ جمعہ چونکہ اجتماع ہے، اب آپ کو بہت زیادہ لوگوں کی خبرگیری بھی ہوتی ہے، معلوم بھی ہے، آگے عید آنے والی ہے، تو عید کو یوم انعام، اس کو یوم انعام کب بنے گا؟ جب رمضان مجھ سے راضی جائے گا۔ تو اس جمعے میں ہم لوگوں کو تجدید عہد کرنا ہے، اس وعدے کو تازہ کرنا ہے کہ ہم نے پورا مہینہ جو تربیت حاصل کی ہے اس کو سال بھر باقی رکھیں گے اور مسجدیں ویران نہیں کر دیں گے۔ یہ نہ کہ آج معلوم ہوا کہ جی میں مغرب کی اذان کا انتظار کر رہا ہوں، روزہ کھولنا ہے، اور پھر مغرب کی اذان میرا انتظار کرے اب کہ کب آتا ہے، کوئی نہیں آتا۔ ہمارا یہی حال ہے، مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں۔ اب الحمدللہ کافی حد تک جو ہے معاملات بہت بہتر ہونا شروع ہو گئے، لیکن یہ کہ ہر شخص کو یہ اپنے عہد کو تازہ کرنا ہے اپنے اندر کہ میں نے اس مہینے میں جو نیکی کمائی ہے میں سارا سال جاری رکھوں گا، بھول نہیں کو جاری رکھوں۔ جی یہ اس عہد کی تجدید ہے، اور زیادہ شوقت کا اظہار اکٹھے ہو کر کہ مسلمان بالآخر توبہ کی طرف آتا ہے، تو اس کو یہ توبہ کا موقع نہیں جانے دینا ہے۔ اس دن میں اگر آپ نیکی کرتے ہیں تو چونکہ آپ کو ہر روز 10 لاکھ کی بخشش ہو رہی ہے، جمعے کے دن پورے ہفتے کے برابر ہوتی ہے، اور آخری جمعہ ہے تو پورے مہینے کے برابر ہوگی۔ تو ہم نے بخشش حاصل کرنی ہے، محنت کرنی ہے، تو مجھے اور دوسروں کو سب کو خیال رہے کہ مجھے اب جو چند لمحے رہ گئے ان میں سے میں کوئی ضائع نہ کروں۔ کل کے دن کچھ لوگ اپنے والدین کی قبور پہ جانا اور یہ صلہ رحمی کے حوالے سے بھی واقف ہیں۔ جی صلہ رحمی ہر وقت ہے، باقی یہ کہ جمعے کے دن خاص طور پر ماں باپ کی قبور پر جانا ان بیٹوں کے لیے بہت سعادت ہے، اگر وہ نیک نہیں بھی ہوتے تو نیک لکھے جاتے ہیں، اور یاد بھی رہتا ہے، موت کو یاد کرنا ہے کہ ایک دن میں نے بھی یہاں آنا ہے۔ اور باقی صلہ رحمی کے حوالے سے وہ تو ہمیں ہمیشہ کرنا ہے، اور جمعہ چونکہ جمع ہوتے تھے لوگ تو ایک دوسرے کا حال خبرگیری وہ بھی ہے۔ پھر یہ کہ مساجد کے بارے میں ہماری دلچسپی، مساجد کے مسائل کے بارے میں دلچسپی، تو یہ سب چیزیں اس میں ہوتی ہیں، اور مسلمان کوشش کرتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی برکت سے یہ سب کچھ ملا ان کی بارگاہ میں زیادہ درود و سلام پیش کرے، کیونکہ حضور نے فرمایا تمہارا درود و سلام مجھ پر پیش ہوتا ہے، تو کثرت کرتے ہیں اس کی۔ اور ویسے بھی جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے اس میں جو دعا کی جائے مقبول ہوتی ہے، تو اس گھڑی کی تلاش میں عبادت میں لگے رہیں، تو عبادت میں رہیں گے وہ گھڑی بھی مل جائے گی۔ تو کوشش ہوتی ہے مسلمان کی کہ یہ جمعہ اس سے مس نہ ہو، اور آئندہ کے لیے وہ یہ عہد کرے۔ میری تو یہی پیغام ہوگا کہ ہم جس طرح سال بھر غافل رہتے ہیں اب ہم سنبھل جائیں، ہم اب سنبھل جائیں، نہیں پتہ زندگی کا، تو کوشش کر لیں اپنے آپ کو پختہ کر لیں۔ بالکل علامہ صاحب، ایک بریک کی جانب چلیں گے، اور بریک کے بعد میں آخری 2 منٹ ہوں گے تو میں جاننا چاہوں گا کہ یہ صدقہ فطر کے حوالے سے لوگوں میں ایک عوام رہتا ہے کہ رمضان میں ادا کرنا ہے یا عید والے دن نماز سے پہلے ادا کرنا ہے، تو اس حوالے سے بھی ایک کنفیوژن جو ہے دور ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، ہم ذکر کر رہے تھے جمعۃ الوداع کے حوالے سے اور شان و شوکت کے حوالے سے، اجتماعیت کے حوالے سے، اور مسلمانوں کا ایک جگہ جمع ہو کر اغیار کو یہ پیغام دینا کہ آج بھی ہم اپنے پیارے نبی کے لائے ہوئے دین کے حوالے سے ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک ساتھ ہیں، اور اسلام کے لیے جو ہے قربانیاں آئندہ بھی دیں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہوتی ہیں جو قائم کی جاتی ہیں معاشرے میں۔ بریک کی جانب چلتے ہیں، بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے اور ذکر کریں گے صدقہ فطر کے حوالے سے، کیونکہ دن بہت کم رہ گئے ہیں اور یہ بھی ایک اہم ذمہ داری ہے۔
جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں ہم اور ہمارا اسلام علامہ اوکاڑوی کے ساتھ۔ اب ایک موضوع ایسا ہے جو کہ آج یعنی ایک ہفتے بہت زیادہ جو ہے لوگوں کی زبان پہ رہے گا، یعنی صدقہ فطر کے حوالے سے۔ نماز عید سے پہلے دینا ہے، عید کا چاند نکلنے سے پہلے دینا ہے، یا رمضان میں دینا ہے؟ تو یہ لوگ بہت پوچھنا چاہتے ہیں، اور ہم علامہ صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ صدقہ فطر کب دینا ہے، اور فدیے کی رقم بھی کہ عید کے بعد دینی ہے یا ابھی رمضان المبارک ختم ہونے سے پہلے دے دی جائے؟ جی علامہ صاحب۔ جی، صدقہ فطر عید کی نماز سے قبل کا مطلب یہ ہے، آپ یکم رمضان کو دے دیں، پہلے ہفتے میں دے دیں، دوسرے ہفتے میں، تیسرے ہفتے میں، لیکن عید کی نماز سے قبل دے دینا ہے۔ اب اس میں مثال کے طور پہ 10ویں روزے دے دیتا ہوں، مجھے دے دینا چاہیے، پیسے آگے میں نے دے دی، فوراً دے دینا چاہیے۔ مقصد کیا ہے کہ اس طبقے کو دینا ہے جس کے پاس عید کی خوشی منانے کے لیے کپڑے نہیں ہیں یا کوئی سہولت نہیں ہے، اس کو یہ رقم پہنچ جائے تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو یعنی جائے۔ مقصد یہ ہے کہ سب کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنا ہے۔ اسلام اجتماعیت چاہتا ہے، خیر خواہی چاہتا ہے ایک دوسرے کی۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ نے عید کی نماز سے قبل نہیں دیا، بعد میں دیا ہے، تو وہ آپ نے دے تو دیا، مگر وہ ثواب جو آپ کو پہلے ملنا تک نہ تھا، پہنچ سکے۔ اور یہ ہے کہ روزے قبول ہونا دور کی بات، اللہ کی بارگاہ میں پیش بھی نہیں ہوں گے اگر آپ نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا۔ لیکن صدقہ فطر صرف انہی پر ہے جن پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم، ہر شخص پہ نہیں ہے۔ تو اب جن پر زکوٰۃ دینا لازم ہے وہ اپنے گھر کے ہر فرد کی طرف سے دیں گے اور اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے۔ 100 روپے نہیں دے دیں گے۔ وہ عام آدمی والا اگر 150 روپیہ ہے تو وہ نہیں دیں گے، وہ دیکھیں کہ اللہ نے جتنا نوازا ہے اس حساب سے۔ عام آدمی اگر 150 دے رہا ہے، دوسرا جو کے حساب سے 320 دے رہا ہے، کھجور کے حساب سے 1000 روپیہ دے رہا ہے ایک آدمی کی طرف سے، یا کشمش کے حساب سے 2000 دے رہا ہے، یا پنیر کے حساب سے، منقع کے حساب سے زیادہ دے رہا ہے، تو اللہ کی راہ میں جتنا خوش دلی سے دیں گے اتنا بڑھے گا۔ لیکن یہ ہے کہ لوگ اکثر ہوتا ہے وہ عید کی نماز پہ جاتے ہوئے دیتے ہیں، تو پہلے دے دینا بہتر ہوتا ہے۔ اسی طرح فدیے کی رقم روکی نہ جائے، اس کو روکنا نہیں ہے، آپ کے پاس ہے ادا کر دیں۔ جیسے زکوٰۃ کی رقم آتی فوراً ادا کرنی چاہیے۔ یہ روک لی آپ نے اور آپ کے پاس رکی رہی اور آپ کے مال میں ملی رہی تو وہ آپ کے اصل مال کو ضائع کرے گی۔ اچھا علامہ صاحب، اس میں ایک چیز ایڈ کر دیں، یہ اپنے رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، نادار جو ہوں؟ میں نے پہلے کہا سب سے پہلا حق ہی رشتہ داروں کا ہے۔ ماں باپ کو، اولاد کو نہیں دینی ہے، باقی جو بھی آپ کے ارد گرد مستحق ہیں ان کا حق زیادہ ہے، اور دیتے ہوئے کہنا نہیں ہے کہ کیا ہے، آپ کی نیت وہ ہو۔ صدقہ فطر آپ عیدی کہہ کے دے سکتے ہیں، دوسرا پوچھے نہیں۔ جس کو اللہ دلوا رہا ہے وہ پوچھے نہیں کہ جی یہ فطرانہ ہے یا زکوٰۃ ہے، وہ پوچھے نہیں۔ تو جن کو دے سکتے ہیں ان میں سب سے پہلا حق ہی رشتہ داروں کا ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے بہت ہی مفصل انداز میں اس موضوع کو جو ہے کمپلیٹ کیا، اور لوگوں کی یقینی طور پر رہنمائی ہوئی ہوگی۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، یہی ہماری بھی کوشش ہے کہ آپ تک ایسے موضوعات پہنچائیں، ان کی تعلیم پہنچائیں جس سے یقینی طور پہ آپ اپنے زندگی کے ہر اسٹیپ پہ جو ہے رہنمائی حاصل کر سکیں، اور بہت سے معاملات جو آپ نے آگے فیوچر میں کرنے ہیں اس میں آسانی ہو سکے۔ ہمارا اسلام کی پوری ٹیم کی یہی کوشش رہی ہے پورے رمضان المبارک۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ایک اور نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان سید حماد حسین کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔